کے 5 اسماء کا ذکر بھی ہے، اس میں 5 اسماء آتے ہیں، قادر ہے، رب ہے، قیوم ہے، قوی ہے اور قدیر ہے۔ ان 5 اسماء پہ اگر کوئی ریاضت کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا مقصد دینوی یا دنیاوی نہیں ہے جو اس کا حل نہ ہو، سبحان اور جس کا حل اس میں موجود نہ ہو۔ اچھا، لطائف کے لیے بھی ان کا اذکار کرتے ہیں۔ اس میں جو رب ہے اسم، جی وہ قطب الاسماء کہلاتا ہے، یعنی کہ تمام صفات کا جامع۔ اور اسم قادر جو ہے وہ اس کے جلال اور عظمت کو ظاہر کرنے والا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کے قبضہ قدرت سے باہر نہیں ہے، اور یہ اس کی قوت ذاتیہ ہے۔ اور اسی قوت ذاتیہ سے وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اس کو اقتدار ملتا ہے، اس کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس کو بڑی چہلکاف کہتے ہیں صوفیہ، یا چہلکاف کلا بھی کہہ دیتے ہیں، یا بڑی چہلکاف کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی 4 ایسی آیات سے وہ کاف لیے گئے ہیں جن کے ہر آیت میں 10 کاف ہیں، اور وہ 40 کاف اس میں موجود ہیں۔ ان آیات کے ذریعے تمام کتب اور ابدال تصرف کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس میں جو تصرف کی قوت ہے وہ کاف ہے، اور وہی کاف 40 اس چہل کاف میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چہل کاف کلا یا بڑی چہل کاف جو ہے وہ 40 کام جو تصرف کے ہیں وہ اس میں موجود ہے، اور اس کا عامل گویا ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ چونکہ وہ عہدے جو ہیں ابدال، غوث، کتب، وہ تنظیمی عہدے ہیں، جو باطنی روحانی تنظیم ہے، انتظام ہے، معاملہ امور ہیں، اس پر ہیں وہ۔ مگر اس کا عامل جو ہے وہ تصرف میں ان کے ہم پلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ عہدہ نہیں ہوتا، بس وہ منتخب نہیں ہوا ہوتا، لیکن تصرف میں وہ ایسے ہی رکھتا ہے اپنے اندر قوت۔ تو اس لیے صوفیہ اکرام جو ہے اس کو انہوں نے پوشیدہ رکھی۔ کچھ کتابوں میں اس کو ظاہر کیا گیا، لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر تو کیا، لیکن اس کا یہی نہیں پتہ کہ اس کی زکوٰۃ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اس کا پرہیز کیا، اس میں کچھ واضح نہیں کیا گیا، کیونکہ بس عبارت لکھ دی گئی اور اس کو پوشیدہ کر دیا پھر اس سارے معاملات کو اس کو۔